حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مہمان کی آمد پر روٹیاں پکواتے تھے ایک گھر سے۔ ایک بار وہ گھر والی جو عورت تھی وہ گھر نہیں تھی، تو ان نے کسی اور خاتون سے کہا کہ آپ ہمارے مہمانوں کی روٹیاں پکوا دیں، ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں۔ کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا، حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اس مائی صاحبہ جس کو ہم نے کہا تھا ہماری روٹیاں پکا دے، وہ توے پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جا، تو اس مہمانوں کو روٹی پکانے کے قابل نہیں ہے، یہ مہمان میرے ہیں جو آ رہے ہیں، ان کی روٹی کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے، تو ہٹ جا، یعنی میں ہی کراؤں گا۔ تو کہتے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں آئے تو یہ کہتے میں بہت حیران تھا کہ ایسا کون سی نیکی کا اثر ہمارے مہمانوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کا بیت کا حلقہ میں داخل ہونا تھا، تو ان کی آمد کے لیے خوشخبری تھی۔ اچھا اس عورت کو ہٹایا کیوں؟ کہتے ہیں وہ بعد میں کھلا کہ وہ رافضی قسم کی صحابہ کرام کے دشمنی اور بغض کو اپنے دل میں سمونے والی عورت تھی، تو اس عورت کو اللہ کے رسول نے خواب میں ہٹا کر فرمایا کہ تو ان بزرگوں کو روٹی پکانے کے قابل نہیں، ان کا انتظام میں خود کروں گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی ایک چیز۔ اچھا اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک مزید بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح جو ہوا ہے نا، وہ نکاح بھی اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوا ہے۔ ان کے ماموں تھے مولانا محمد نقی صاحب رحمہ اللہ، ان کی بڑی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہے۔ اچھا جو ان کے نکاح میں خاتون آئی ہیں، ماموں کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ بھی تو حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد جیسے حضرت ان کے والد، تو ماموں کی بیٹی بھی تو وہی ہے نا، تو اللہ نے ان کا رشتہ بھی اسی خاندان میں کرایا جس خاندان کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان ہونے کا شرف حاصل۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے کون بد نصیب ہوگا جو ناواقف ہوگا؟ میزبان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا مدینہ منورہ میں حق ادا کیا ہے، رہائش کے انتظام کے لیے سارا معاملہ کیا، جتنا تک وہ دو محنت کوشش سے ہو سکا، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانہ دینے میں انہوں نے اپنی جگہ عطا فرمائی۔ اچھا اتفاق کی بات ہے، میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ماں باپ بھی اسی نسل سے، تو ہماری مسجد کا نام بھی جامع مسجد ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ عنہ، تو اس نام کی نسبت بھی حاصل۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ماموں کی بیٹی سے نکاح ہے اور ان سے ان کی 4 اولادیں ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ یہ بیٹا تو جوان ہو کر فوت ہوا اور ایک بیٹی بچپنے میں فوت ہوئی تھی۔ یہ 2 بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ رہی اور ان کی اولاد بھی ہے۔ ایک بیٹے کا نام محمود ہے اور ایک بیٹے کا نام مسعود ہے۔ تو محمود بچپن میں فوت ہوئے تھے، مسعود یہ حکیم بھی بنے، عالم بھی بنے، ان کا ایک کردار ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندگی اس طرح گزری ہے۔ 3 حج ہیں ان کے۔ ایک حج کا سفر جب جہاز پہ گئے تھے تو 2 سال وہاں گزار کے آئے، تو 2 حج ان نے کیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں 2-2 3-3 ماہ کا سفر ہوتا تھا۔ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جائیں، تو وہ ایک زمانہ لگتا تھا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 حج ایک سفر پہ ہوئے، اور تیسرا حج ایک سفر 4-5 سال کے بعد پھر ہوا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے مل کے شاملی کے میدان میں انگریز سے جہاد کیا ہے، جسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کی قیادت میں انگریز سے جہاد ہوا ہے۔ اور انگریز کو بر صغیر چھوڑنے کی جو پہلی چنگاری ہندوستان میں ملی ہے، یہ اس جنگ کے بعد ملی ہے کہ انہوں نے انگریز کو اس وقت ناکو چنے چبوائے تھے۔ بہرحال اس جہاد کے بعد ان کے اوپر ایک مسائل آئی ہیں، ابتلا آئی ہے، حکومت کی طرف سے بغاوت کا، غداریوں کے مقدمے آئے، جیل بھگتی، بڑا ایک ترتیب رہی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، تو ان کے شیخ وہیں تھے۔ جیل سے رہائی کے بعد حج کے سفر میں بھی گئے تو اپنے شیخ کی زیارت کا شوق بھی تھا، تو کتنے بار حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر حضرت کی زیارت کی ہے اور اس طرح وہاں رہے ہیں۔